سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اسپاٹر۔ یہ سنائپر کا پارٹ 2 ہے اور آپ سن رہے ہیں اسپاٹر کی قسط نمبر 24۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے سرسری نظر اندر دوڑائی۔ نیچے گرا ہوا لڑکا کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ انداز سے باقی دونوں کا سرغنہ لگتا تھا۔ تبھی تو پرما پر پہلا حق اس کا تسلیم کیا گیا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے جارحانہ تیور ان کی نظر میں غیر اہم تھے۔ سرغنہ بولا، بہتر ہوگا جان بچا کر بھاگ جا، ورنہ ٹکڑے کر کے گٹر میں بہا دوں گا۔ پرما کی حالت دیکھتے ہی میرے دماغ میں سرخ چادر چھا گئی تھی۔ کسی مظلوم لڑکی کو بے حرمت کرنے والے درندوں پر مجھے کبھی ترس نہیں آیا۔ میں جواب دیے بغیر اس کی طرف بڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا گریبان تھامنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے ایسا کرنے دیا۔ جوں ہی اس کی گرفت مضبوط ہوئی، دائیں ہاتھ سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بایاں ہاتھ زور سے کوہنی پر مارا۔ وہ گھومنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے زوردار جھٹکا دیا۔ اس کے ہونٹوں سے بلند چیخ نکلی۔ جوڑ سے اس کا کندھا نکل گیا۔ وہ چیختے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ سرعت سے ایک ہاتھ اس کی تھوڑی پر اور دوسرا سر پر رکھ کر میں نے دونوں ہاتھ مخالف اطراف میں کھینچے اور اس کا چہرہ پشت کی طرف موڑ دیا۔ کھٹاک کی زوردار آواز سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ فرش پر گر کر وہ اذیت سے ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے شراب کی بوتل اٹھا کر آدھی توڑی اور بقیہ بوتل خنجر کی طرح میری طرف تان لی۔ ان کے چہرے پر خوف نمودار ہو گیا تھا، لیکن اتنی جلدی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پہلے کو انجام تک پہنچاتے ہی میں ان دونوں کی طرف بڑھا۔ بوتل والا بھی اناڑی انداز میں آگے ہوا۔ جوں ہی اس کا بوتل والا ہاتھ میری پہنچ میں آیا، میں نے جھپٹ کر ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کی کوہنی کے قریب رکھ کر مخصوص انداز میں موڑا۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ بوتل کا ٹوٹا ہوا سرا کیسے اس کی پیٹ کی جانب مڑ چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے زوردار جھٹکے سے میں نے بوتل اس کے پیٹ میں اتار دی۔ زوردار انداز میں چیختے ہوئے وہ دوہرا ہوا۔ اسی وقت میرا گھٹنا زور سے اٹھ کر اس کے ماتھے سے ٹکرایا۔ دوسری چیخ کے ساتھ وہ کولوں کے بل نیچے گرا اور لمبا لیٹ گیا۔ میں نے اپنی ایڑی پوری قوت سے بوتل پر ماری اور مکمل بوتل اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ اسی دوران تیسرا لڑاکا مجھ پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے وار کو کوہنی پر روکا اور ایک دم قریب ہوتے ہوئے اس کے ٹانگوں کے بیچ میں گھٹنا اٹھا دیا۔ زوردار اوغ کے ساتھ وہ رکوع کے بل جھکا۔ میرا بازو فوراً ہی اس کی گردن سے لپٹ گیا تھا۔ دوسرے بازو سے اپنی کوہنی تھامتے ہوئے میں نے زوردار جھٹکا دیا اور کڑ 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 کی بھیانک آواز کے ساتھ اس کا جسم بھی اذیت سے تھر تھرانے لگا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں اٹھا۔ پرما میری طرف متوجہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں دہشت ثبت ہو چکی تھی۔ وہ ایسی حالت میں نہیں تھی کہ میں اسے دیکھ سکتا۔ خبیثوں نے اس کی قمیض پھاڑ کر بدن سے علیحدہ کی تھی۔ اس کا کوٹ اٹھا کر میں نے اس کا بالائی بدن ڈھانپا اور چاقو سے اس کے ہاتھ پاؤں کی بندشیں کاٹ دیں۔ آزاد ہوتے ہی اس نے منہ پر بندھا رومال کھولا اور وہ گلوگیر آواز میں بولی، شکریہ، بہت بہت شکریہ، سوری سوری کہتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ کوٹ نیچے گرا اور میں نے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ میرے دونوں پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ سر سے بہنے والا خون اب رک گیا تھا۔ اس کی پھٹی ہوئی قمیض بیڈ سے نیچے پڑی تھی۔ میں نے قمیض سے پٹیاں پھاڑ کر دونوں پاؤں پر لپیٹ لیں۔ جائزہ لینے پر اندازہ ہوا کہ ان کے سرغنہ کے جوتے مجھے فٹ آ سکتے تھے۔ جوتے پہن کر میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، تیار ہو؟ وہ منمنائی، جی جی۔ میں اس کی طرف مڑا۔ پتلون و جیکٹ پہن کر اس نے کندن بدن ڈھانپ لیا تھا۔ میرے دیکھنے پر وہ سر جھکا کر یوں کھڑی ہو گئی جیسے اسکول کی بچی کو سخت گیر استاد کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تینوں مقتولوں کے لباس کی تلاشی لے کر میں نے ان کے موبائل فون نکالے اور بند کر کے جیب میں ڈال لیے کہ شکلا سے بات چیت کو ہمیں ان موبائل فون کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ چلو، میں نے اسے دروازے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں اس کے ساتھ لگ کر چل پڑا کہ وہ دوبارہ بھاگ نہ سکے۔ اعتبار کے قابل تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، اور نہ کوئی قیدی اعتبار کے قابل ہوتا ہے۔ البتہ مجھے اب خاطر خواہ سبق مل گیا تھا۔ یقیناً نشے میں دھت تینوں نوجوانوں کو جب اتنی خوبصورت لڑکی ایسی بے بسی کی حالت میں ملی تو انہیں اخلاقیات وغیرہ بھول گئے تھے اور پہلی فرصت میں انہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہے۔ اب ان کی بدقسمتی کے حیوانی جذبات میں وہ لڑکی کو پکڑنے والوں سے غافل ہو گئے تھے۔ ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ادھر گلی میں نکلتے ہی میں نے اسے ہدایت دی۔ وہ خاموشی سے کار کی طرف بڑھ گئی۔
میں بالکل چوکس تھا، لیکن وہ جس حادثے سے گزر چکی تھی یقیناً وقتی طور پر بھاگنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ بدقسمتی سے جوں ہی ہم کار کے نزدیک پہنچے، گلی کے موڑ سے چوکیدار نمودار ہوا۔ پلیز میری مدد کرو، یہ ہمیں زبردستی لے جا رہا ہے۔ پرما نے مدد مانگنے میں دیر نہیں کی تھی۔ اگر وہ رائفل تان لیتا تو میں مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ جوں ہی پرما ملتجی ہوئی، میں نے لہجہ ضائع کیے بغیر ایک قدم آگے کیا۔ میرے دائیں ہاتھ کا دائروی مکہ پوری قوت سے چوکیدار کی ٹھوڑی کی طرف بڑھا۔ اوغ زوردار کرا کے ساتھ وہ منہ کے بل گرا تھا۔ پرما ایک دم مڑ کر بھاگی، مگر میں نے زکن بھر کر اسے چھاپ لیا۔ پلیز ہمیں چھوڑ دو۔ میرے بازوؤں میں آتے ہی وہ مچلتے ہوئے دہائیاں دینے لگی۔ خاموش، میں نے اسے ڈانٹا۔ اگر ہمیں گرینڈ پا تک لے جاؤ تو وعدہ کرتی ہوں تمہیں منہ مانگا انعام دلواؤں گی۔ رونے سے کام نہ بنتا دیکھ کر وہ لالچ دینے پر اتر آئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر یا انجانے میں کافی زور زور سے بول رہی تھی۔ اگر سوچ سمجھ کر اونچا بول رہی تھی تو اس کی چالاکی میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا تھا۔ یقیناً وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش میں تھی۔ کار میں بیٹھ کر وہ راستے میں بھی میرے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتی تھی۔ مجبوراً مجھے اس کی زبان خاموش کرنا پڑی۔ گردن پر بازو کا مخصوص دباؤ ڈال کر اسے عارضی طور پر خاموش کر دیا تھا۔ اسے پیچھے بٹھانے کے بجائے اگلی نشست پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر چل پڑا۔ ہم 2-3 کلومیٹر سے زیادہ نہیں آئے تھے۔ اس سڑک پر رات کے وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے پرما کے حصول میں کامیابی ہوئی تھی۔ کھولی کے سامنے میں نے جوں ہی کار روکی، لورا متوحش سی باہر نکلی۔ کہاں گئے تھے؟ پرما ملی کہ نہیں؟ تمہیں آوازیں دی تھیں، کم از کم مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ ایک ہی سانس میں کئی سوالات پوچھتے ہوئے اس نے قریب ہو کر کار کے اندر جھانکا۔ چونکہ کیبن کی بتی بجھی ہوئی تھی اس لیے اسے دور سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پرما کو دیکھتے ہی اس نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ میں نے پہلے والے سوالوں کو نظر انداز کر دیا تھا، وہ مزید سوالوں پر جری ہوئی۔ کیسے پکڑا اور اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اگر 2 منٹ صبر کر لو تو سب کچھ بتا دوں گا، بیزاری سے کہتے ہوئے میں نے پرما کو بازوؤں میں بھر لیا۔ اس نے کہا، میں کار پارک کرتی ہوں۔ میں جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اسے بستر پر لٹا کر میں اپنی چارپائی پر بیٹھا اور بوٹ اتار کر پٹیاں کھولنے لگا۔ اطمینان ہوتے ہی زخموں کا درد بڑھ گیا تھا۔ میرے بوٹ اتارنے تک لورا لوٹ آئی تھی۔ دیکھ لیا ہمدردی کا انجام؟ پڑ گئی ہے نا سینے میں ٹھنڈ؟ اور اچھا بننے کا ناٹک کرو۔ سچ کہتے ہیں سپاہیوں میں عقل ہوتی تو فوج میں عہدے دار نہ بنائے جاتے۔ بآواز بلند مجھے کوستے ہوئے اس نے پرما کے ایک ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر دوسرا سرا چارپائی کے فریم کو لگا دیا۔ میں خاموش رہا کہ لورا حق بجانب تھی۔ اسے جکڑ کر وہ طبی باکس اٹھا لائی۔ سنائپر ابتدائی طبی امداد کا سامان جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں میں ساتھ پھیراتے ہیں، وہاں تو سامان اٹھانے کی کوئی دقت ہی نہیں تھی۔ سپرٹ سے میرے سر کا زخم صاف کرتے ہوئے وہ ہنسی۔ نشانہ تو کافی اچھا ہے راجکماری کا، اور ہاتھوں میں جان بھی ہے، بس ریجا ہی کچھ زیادہ ڈھیٹ تھا کہ بے ہوش نہ ہوا۔ معذرت یار، غلطی ہو گئی۔ میں نے ندامت ظاہر کرنے میں حرج نہیں سمجھا۔ ایک نظر پرما پر ڈالتے ہوئے وہ شرارتی لہجے میں بولی، اتنی خوبصورت تو نہیں ہے کہ تم ہوش حواس ہی گم کر بیٹھو۔ میں شاکی ہوا۔ واقعی ایسا ہی سمجھتی ہو؟ لورا کا کہا بلند ہوا۔ اندازہ ہی لگا سکتی ہوں۔ اصل وجہ تمہیں معلوم ہوگی کہ کیوں اتنا خطرہ مول لیا۔ میں چڑھ کر بولا، حالانکہ وضاحت کر چکا ہوں۔ اس نے کینچی سے زخم کے منہ کے بال کاٹے اور پائیوڈین سے صفائی کرنے لگی۔ تم نے بتایا نہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے مختصراً واقعہ دہرا دیا۔ میں جاگ گئی تھی۔ جب کھولی سے نکلی تو تم کار میں بیٹھ چکے تھے۔ میرے آوازیں دینے پر بھی نہ رکے، مجبوراً لوٹنا پڑا، اور سچ کہوں تو سخت پریشان اور دل گرفتہ تھی۔ تم پر بھی اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ اگر پرما کے بغیر لوٹتے تو پٹائی سے بھی باز نہ آتی۔ میں خود بہت پشیمان تھا، کیونکہ پرما اگر شکلا کے ہاتھ چڑھ جاتی پھر اس کا حصول ممکن نہ رہتا۔ لورا نے منہ بنایا۔ پرما کا ٹھکانہ معلوم ہونے کے بعد تمہیں تھوڑی دیر کرنی چاہیے تھی، کم از کم اسے بھاگنے کا پھل تو وصول ہو جاتا۔ تم تو ایسے باولے ہوئے تھے جیسے تمہاری محبوبہ ہو۔ سر وہ زخمی کر گئی تھی اور پاؤں تم نے خود کروا لیے۔ میں بھناتے ہوئے بولا، احمقوں کو کیا سمجھانا۔ لورا کی کھنکتی ہنسی ابھری۔ سچ کہہ رہی ہوں، تم سے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان بیچاروں کو مرنے سے پہلے اپنی حسرت ہی پوری کرنے دیتے۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، تمہارے لیے بھی کافی لوگوں کے دل میں حسرتیں پلتی رہی ہیں، کبھی انہیں نوازنے کا سوچا؟ الٹا شکلا بیچارے کی چھوٹی سی جسارت پر اس کی جان کے در پہ ہوئی ہو۔ وہ ڈھٹائی سے بولی، انہیں مارنے پر تو معترض نہیں ہوں، میرا نقطۂ نظر انہیں وجہ قتل مہیا کرنے کا تھا۔ میں نے کہا، سرائی کی کہاوت ہے، ماری تلہاری ہک برابر ہے۔ اسے اردو کی سمجھ نہیں آتی تھی، سرائی کی خاک پلے پڑتی۔ سوالیہ انداز میں بولی، کیا مطلب؟ کسی کو تھپڑ مارنے کو ہاتھ بلند کرنا اور تھپڑ مارنا ایک جیسا ہی ہے، اس لیے ایسے درندوں کا قتل
ان کی مذموم خواہش پوری ہونے کے بعد جائز ہے تو ایسا کرنے کی کوشش کے بعد بھی ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے سر پر پٹی باندھ کر وہ پاؤں کے تلووں کو اسپرٹ سے صاف کرنے لگی۔ بہرحال اب میرے اور پرما کے بیچ دیوار نہ بننا، ایسی لڑکی کو سدھارنے کو مجھے سختی کرنا پڑے گی۔ پاگل نہ بنو، بے گناہ اسیر بھاگنے کی کوشش سے مجرم نہیں بنتا۔ ریجا، دماغ نہ خراب کرو۔ ایک پاؤں پر پٹی لپیٹ کر وہ دوسرے پاؤں کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں ہنسا۔ خراب چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ وہ درستی سے بولی، بےہودہ سپاہی، بہتر ہوگا مجھے چند دن اپنے نانا کی لاڈلی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو۔ میں نے شرارتی کہا بلند کیا، تمہارے بنا چند دن کیسے رہ پاؤں گا؟ شروع ہو گئی ریجا کی بکواس۔ طبی باکس سے درد کش اور سکون آور گولیاں نکال کر اس نے میری جانب بڑھا دیں۔ پانی سے گولیاں لے کر میں آرام کو لیٹ گیا۔ پرما کو سنبھالنے کو لورا موجود تھی۔ اگلے 2 دن سکون سے گزرے۔ بس پرما کی وجہ سے کبھی کبھار میری اور لورا کی لڑائی ہو جاتی۔ وہ اسے ہلکی پھلکی پھینٹی لگانے پر تلی رہتی اور میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ سر پر بندی پٹی دیکھ کر پرما پہلے دن مجھ سے بات کرنے پر جھجکتی رہی، مگر جب میں نے متون نہ کیا تو نارمل ہو گئی۔ اس دوران ٹی وی پر میرے ہاتھوں مرنے والے تینوں کی پراسرار موت کی خبر بھی چلی۔ پھٹی ہوئی زنانہ قمیض، کٹی ہوئی رسیاں، کھڑکی کا ٹوٹا ہوا شیشہ اور بکھرا ہوا خون ان کے جرم سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ ان کے قتل کے پس پردہ جو کہانی بیان کی جا رہی تھی وہ حقیقت سے اتنی بھی دور نہیں تھی۔ بس یہ فرق تھا کہ وجہ پرما کے بجائے وہ لورا کو سمجھ رہے تھے۔ خون کے نمونے سے مجھے پہچان لیا گیا تھا۔ ان کے تئیں لڑکوں نے میرے ساتھی کو اغوا کیا اور باندھ کر بے حرمت کرنا چاہا، جبکہ میں نے اچانک وہاں پہنچ کر انہیں قتل کر دیا۔ لیکن چوکیدار کے بیان کے مطابق میرے ساتھ موجود لڑکی نے اس سے مدد مانگی تھی، جو ظاہر کرتا تھا کہ لڑکی میری ساتھی نہیں تھی۔ اگر شکلا نے پرما کے اغوا کو میڈیا پر اچھالا ہوتا تو انہیں اندازہ کرنے میں دشواری نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی واقعے میں چند کڑیاں غائب تھیں جن کے بارے طرح طرح کے اندازے لگائے جا رہے تھے۔ میں خبریں عموماً پرما کے سونے کے بعد دیکھا کرتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کا نام سن کر اس کا دماغ اپنے باپ کی طرف متوجہ ہو اور وہ مجھے ان کا آدمی سمجھے۔ میری حد الوسع کوشش یہی تھی کہ اسے اپنے بارے سے بے خبر رکھوں۔ اب پرما کے ہونٹوں پر بھی لورا ٹیپ چپکائے رکھتی۔ میرے زخم اتنے کاری نہیں تھے کہ ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت لیتے۔ تیسرے دن ہمیں پھر شکلا سے بات کرنے کی ضرورت تھی۔ میں جانتا تھا پرما کے موبائل فون نمبر پر ایجنسی کی گہری نظر ہونی تھی۔ جو ہی موبائل آن ہوتا ہماری جگہ کا پتہ چل جاتا، مگر اس کا حل میں نے سوچا ہوا تھا۔ پرما کو سکون آور دوائی کھلا کر اس کے ہاتھ پاؤں ہتھ کڑی میں جکڑے اور ہم باہر نکل آئے۔ اس دن اپنی کار کے بجائے ہم رکشے میں بیٹھ کے گئے۔ گھنٹہ بھر سفر کے بعد میں نے لورا کو ایک بھیڑ والی جگہ پر اتارا اور خود آگے بڑھ گیا۔ 15 منٹ کے بعد میں دوسرے بازار میں اترا اور تھوڑی تلاش کے بعد ایک عوامی بیت الخلاء میں گھس گیا۔ پرما کا موبائل فون آن کر کے میں نے بیت الخلاء ہی میں چھپایا اور باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں دوسرا رکشہ پکڑ کر واپس جا رہا تھا۔ لورا ایک ہوٹل میں کونے والی میز پر بیٹھی میری منتظر تھی۔ ہوٹل میں اکا دکا ہی گاہک نظر آ رہے تھے۔ میرے پہنچتے ہی لورا نے میرے لائے ہوئے تینوں موبائل میں سے ایک کو آن کیا اور شکلا کا نمبر ملانے لگی۔ دوسری گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی تھی۔ بغیر کسی تمہید کے وہ مطلب کی بات پر آئی۔ کیا سوچا ہے؟ اس کا جواب سنتے ہی وہ دبے لہجے میں غرائی، شاید تمہیں نواسی عزیز نہیں۔ رقم کم نہیں ہو سکتی مسٹر، اگر تم نے زیادہ آئیں بائیں کی تو تمہاری نواسی کی ایسی ویڈیوز مارکیٹ میں لے آؤں گی کہ راتوں رات شہرت کی بلندی پر پہنچ جائے گی۔ اتنی شہرت شاید کسی پورن اداکارہ کو بھی نہ ملی ہوگی، جو تمہاری نواسی چند دنوں میں کما لے گی۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد بولی، بہانے نہیں چاہیے، اور اس کی بات سننے لگی۔ 5 ملین پاؤنڈ میرے اکاؤنٹ میں جمع کرواؤ، باقی SR1 تمہیں اسی قیمت پر ملے گی جس پر ہمارا معاملہ طے ہوا تھا۔ گھٹیا انسان، 2000 پاؤنڈ تم دھونس جما کر لے رہے تھے۔ رائفل کی اصل قیمت 5000 پاؤنڈ ہے۔ چند لمحے اسے سننے کے بعد وہ حتمی لہجے میں بولی، 5 ملین میرے اکاؤنٹ میں جمع کرواؤ اور فی رائفل 4000 پاؤنڈ ڈیوڈ کو بھجوا دو۔ رائفلیں وہ بھجوا دے گا، اگر وہیں سے خود وصولنا چاہو تو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اور یاد رکھنا اب تمہارے پاس مہلت نہیں رہی۔ ذرا سے توقف کے بعد بولی، فی الحال تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اگر تعاون کرو گے تو اسے خراش بھی نہیں آئے گی۔ 2 دن پہلے اسے میں نے جس مکان میں رکھا تھا وہاں چند اوباش لڑکے پہنچ گئے۔ انہوں نے پرما کو چھونے کی کوشش کی، بلکہ اس کی قمیض پھاڑی اور نتیجے میں جان سے گئے۔ آئندہ بھی اس کی طرف اٹھنے والا ہاتھ توڑ دیا جائے گا اگر تم تعاون کرو گے تو، ورنہ میں خود گرا در گرا لڑکے اس کی تنہائی میں بھیجوں گی۔ اور ہلکا سا وقفہ لے کر اس نے فکرہ مکمل کیا، خیر اس کا تمہیں خوب تجربہ ہے کہ بندی ہوئی بے بس لڑکی کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔
لمحہ بھر کے بعد اس کی بات سن کر وہ نفرت سے بولی، تمہاری گھٹیا آہوزاری سننے کا موڈ نہیں، تم جیسے حرامی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ ختم کرنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے، اور اب ڈیوڈ کے ذریعے گفتگو ہوگی۔ شکلا کا جواب سنے بغیر اس نے رابطہ منقطع کیا، 200 کا نوٹ نکال کر میز پر رکھا، موبائل فون بھی وہیں چھوڑا، اور ہم دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں مزید ٹھہرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ واپسی پر پرما سوتی ہوئی ملی تھی۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے ممبئی چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیوں؟ لورا چونکی۔ اسے شکلا کے حوالے تو نہیں کر سکتا، اور جہاں تک میرا خیال ہے، رقم کی ادائیگی کے بعد اگر اسے پرما نہ ملی تو جنون میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ہنسی۔ اب کون سا جنون میں نہیں ہے، اور یہ ٹھکانہ کافی مفید رہا ہے۔ میرا نہیں خیال یہاں سے جانا عقل مندی ہوگی۔ ہم نے شکلا کا شکار کرنے کو مارا مارا پھرنا ہے، اور اس کھولی میں پرما کو مستقل نہیں رکھا جا سکتا۔ مسلسل نشہ آور ادویات کے زیر اثر رکھنا بھی نقصان دہ ہوگا۔ اگلے مرحلے سے پہلے ہمیں پرما کا مناسب بندوبست کرنا ہوگا۔ وہ شرارتی انداز میں بولی، گولی مار کر جان چھڑاؤ؟ مشورہ مانگا ہے، بکواس کرنے کو نہیں کہا۔ پتہ نہیں مردوں پر لڑکیوں کا خیال رکھنے کا بھوت کیوں سوار رہتا ہے۔ وہ مجھے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اچانک پرما بڑبڑائی، پھر کروٹ بدلنے کی کوشش کی، مگر ہتھ کڑی کی وجہ سے ناکام ہوئی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نیند کے خمار سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، پانی۔ میں نے سرعت سے پانی کا گلاس بھرا اور اسے پکڑا دیا۔ شکریہ کہہ کر اس نے گلاس منہ سے لگا لیا۔ اس کے گلاس واپس کرنے پر میں نے پوچھا، اور؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، آدھا گلاس اور دے دیں۔ پانی پلا کر میں نے اس کی ہتھکڑی کھولی تاکہ تازہ دم ہو جائے۔ وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی واپسی تک میں نے کھانا چن دیا تھا، عموماً ہم اکٹھے ہی کھانا کھاتے تھے۔ اب پرما بھی ٹھیک ٹھاک کھانے لگی تھی، بلکہ ناشتے وغیرہ کو اس نے چند فرمائشی چیزوں کا بھی تقاضا کیا تھا، جو لورا کے ناک بھون چڑھانے کے باوجود میں خرید لایا تھا۔ شہد، مکھن، بریڈ، پنیر، جیم، امپورٹڈ بسکٹ اور پیسٹریاں، مخصوص برانڈ کے جوس اور اسی طرح کے کچھ اور لوازمات اتنے مہنگے بھی نہیں تھے کہ انصاری صاحب کی بیٹی کی خواہش کو ٹھکرا دیتا۔ وہ اپنی اہمیت سے ناواقف تھی، ورنہ بہت زیادہ حکم چلاتی۔ کھانے کے بعد لورا نے اسے جکڑ دیا۔ اب وہ ذرا سا بھی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھی، اور اس معاملے میں میری نرمی کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ چونکہ پرما کے بھاگنے کی قباحتیں میرے لیے بھی انجان اور ناقابل فہم نہیں تھی، تبھی اس معاملے میں لورا سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ چائے یا کافی ضرور پیتی تھی۔ کھانا گرم کرنے اور چائے وغیرہ بنانے کو میں چھوٹا سا گیس سلنڈر خرید لایا تھا۔ کافی بنا کر میں نے ایک مگ لورا اور دوسرا اس کی جانب بڑھا دیا۔ کافی کی چسکی لیتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی، آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے زوم آئینی انداز میں پوچھا۔ کس نے کہا ہم کہیں گئے تھے؟ اس نے بہترین تجزیہ کیا۔ ناشتے کے بعد ہمارا اتنا گہری نیند سونا اور بمشکل کھانے کے وقت آنکھ کھلنا ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں چائے میں سکون آور دوائیں پلائی تھیں، اور ایسا تبھی کیا جائے گا جب ہمیں اکیلا چھوڑ کر کہیں جانا ہو۔ لورا نے آنکھیں نکالی۔ ریجا کیا پوچھ رہی ہے؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کی طبیعت صاف کروں۔ لورا کو گھورتے ہوئے میں نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا آرام کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ پرما متعجب ہوئی، یہ ہر وقت مرچیں کیوں چبائے رکھتی ہے؟ میں نے کہا، آپ کے نانا نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد یہ پوچھنا عجیب لگتا ہے۔ ہمیں اردو میں مصروف گفتگو دیکھ کر لورا لیٹ گئی تھی۔ وہ استہزائی انداز میں بولی، ایسا بھی کیا کر دیا کہ اس کا غصہ اترنے میں نہیں آ رہا؟ حالانکہ لورا اسے اچھی طرح شکلا کی درندگی سے آگاہ کر چکی تھی۔ اس کا لہجہ و انداز مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے گھورتے ہوئے میں تیکھے لہجے میں بولا، اس نے وہی کیا جو اس دن 3 لڑکے آپ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ آپ کی قسمت اچھی تھی کہ میں بروقت پہنچ گیا، ورنہ آپ کو عملی ثبوت بھی مل چکا ہوتا۔ اس نے غیر یقینی ظاہر کی، آپ بس گرینڈ پا پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ میں غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، تصور کرو اگر پامال ہونے کے بعد کچھ ایسے ہی تبصرے آپ کو ان لڑکوں کے قریبی رشتہ داروں سے سننا پڑ جاتے۔ لا وارث نہیں ہیں ہم، اور ایسوں کی گرینڈ پا وہ درگت بناتے کہ شمشان گھاٹ میں بھی پناہ نہ ملتی۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، زیادہ لاوارث آپ کو کیپٹن لورا براؤن لگ رہی ہے؟ اس نے ٹون بدلی، تو گرینڈ پا سے بدلہ لے لینا، ہمارا کیا قصور ہے؟ میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا، ہماری فوج میں محاورہ مشہور ہے کہ سوکھی کے ساتھ گیلی کو بھی جلنا پڑتا ہے۔ مطلب جب ایک غلطی کرتا ہے تو اس کے قریب رہنے والے بھی سزا کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ وہ متعجب ہوئی، آپ فوجی ہیں؟ میرا سر پیٹنے کو جی چاہا، کیونکہ خود کو چھپائے رکھنے کو میں شکلا تک سے بات نہیں کر رہا تھا، نہ پرما کو بتانے کا ارادہ تھا کہ میں انصاری صاحب کا بندہ ہوں، کیونکہ میری بات پر وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ اسے پاکستان لے جانا کافی مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ میں نے بات سنبھالی، فوجی ہونا بہت برا ہے کیا؟
نفی میں سر ہلاتے ہوئے دل گرفتگی سے بولی، بھارت ماتا کے سپوت سے یہ توقع نہیں تھی کہ مجرموں کا ساتھ دے گا۔ اپنے نانا کے کرتوت دیکھو، ایک لڑکی کی عزت خراب کی، بلکہ جو رائفلیں بیچنے آئی تھی وہ بھی اسے ہتھیانا چاہی۔ کیا ایسے بدکار کے خلاف مظلوم لڑکی کا ساتھ دینا جرم ہے؟ وہ مدلل انداز میں بولی، آپ قانونی جنگ لڑ کر اسے حق دلا سکتے تھے، ایک مظلوم لڑکی کی خاطر دوسری مظلوم پر زیادتی کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ بلا شبہ اس کی دلیل برحق تھی، لیکن وہ پوری حقیقت سے آگاہ نہیں تھی۔ اس کے اغوا کا اصل مقصد شکلا سے انتقام لینا نہیں، اسے باپ تک پہنچانا تھا۔ البتہ اسے فی الحال یہ بتانا ممکن نہیں تھا، اور خاموش ہونا ہار ماننے کی علامت تھا۔ میں بات بناتے ہوئے بولا، قانونی جنگ کا لطیفہ آپ نے کافی اچھا سنایا، باقی آپ کو قید کرنے کے علاوہ یہاں کیا زیادتی کی ہے؟ قید ہونا تھوڑی زیادتی ہے، وہ گلوگیر ہوئی۔ کیا آپ نہیں جانتے ہمارے ہاں لڑکی کا اغوا ہونا اس کے کردار پر کتنے سوالیہ نشان اٹھاتا ہے؟ اور پھر ہمارا تعلق جس اونچے طبقے سے ہے، کیا ایسی جگہ پر رہنا ہمارے لیے اذیت سے کم ہوگا؟ اس کے سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن خاموش رہنا مناسب نہ لگا۔ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے آپ کو آرام پہنچا رہے ہیں، باقی آپ کے طبقے میں ایسی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ وہ بیزاری سے بولی، کافی کا ایک اور مگ مل سکتا ہے؟ اور میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ گیا۔ رات کے کھانے کے بعد لورا نے باہر جا کر ڈیوڈ سے بات کی، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر کے شکلا کا نمبر دیا اور اسے بات چیت کرنے کو کہا۔ 2-3 دن کے اندر سارے معاملات طے پا گئے تھے۔ میں کھولی کے صحن میں ایک پرانی سی کرسی پر بیٹھا تھا، اور جب لورا رقم ملنے کی خوشخبری لیے تمتماتے چہرے کے ساتھ اندر پہنچی، تھوڑی سی جگہ دو، مجھے دھکیل کر وہ ساتھ ہی جڑ کر بیٹھنے لگی۔ دوسری کرسی لاتا ہوں۔ میں کمرے میں گھس گیا۔ ایسی بے باکی و بے تکلفی مجھے گوارا نہیں تھی۔ وہ لڑکا تھی، نہ میں نہ مرد، کہ یوں جڑ کر بیٹھنے میں قباحت نہ ہوتی۔ اس کی معاشرت اسے یہ اجازت دے سکتی تھی، میرا مذہب ایسی بےہودگی کی اجازت دینے پر تیار نہیں تھا۔ لڑکی تم ہو یا میں؟ جو ہی کرسی لا کر سامنے بیٹھا اس نے ناک بھون چڑھائی۔ تمہاری ایسی حرکتیں دماغ خراب کر دیتی ہیں۔ میرے افعال کو درد سر بنانے کے بجائے مطلب کی بات پر آؤ اور بتاؤ اتنی خوش کیوں ہو؟ ایک دم اس کا موڈ ٹھیک ہوا، کرسی آگے کھسکا کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسرت بھرے لہجے میں بولی، شکلا نے ادائیگی کر دی ہے۔ میں نے خوشی ظاہر کی، مبارک ہو۔ وہ تفصیل بتانے لگی جس کا لب لباب یہ تھا کہ لورا کے اکاؤنٹ میں اس نے صرف 1 ملین پاؤنڈ بھیجے تھے۔ لورا کے لیے وہ رقم بھی غنیمت تھی۔ ڈیوڈ کو فی رائفل 3,500 پاؤنڈ کی ادائیگی ہوئی تھی، اور ایک رائفل پر 1,500-2,000 پاؤنڈ کا منافع کافی تھا۔ یوں بھی رائفلیں ان کے لیے نرا سر درد ہی تھیں۔ جو ہی ادائیگی ہوئی، لورا نے ڈیوڈ کو غائب ہو جانے کو کہا۔ چھپنے کا مقام انہوں نے پہلے سے چنا ہوا تھا۔ اسی دن ڈیوڈ برطانیہ سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ لورا البتہ شکلا کو انجام تک پہنچانے کی متمنی تھی۔ تفصیل بتا کر اس نے خلوص سے پوچھا، بتاؤ کتنی رقم چاہیے؟ کس لیے؟ میں نے حیرانی ظاہر کی۔ بلا شبہ تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو کامیاب نہ ہو پاتی۔ مجھے ملنے والی رقم پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا، اور سچ کہوں تو سوئٹزرلینڈ والے اکاؤنٹ میں رقم تمہارے لیے رکھوائی ہے۔ ہم دونوں کا مقصد ایک تھا، اس لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں رقم چاہیے تھی اور مجھے پرما۔ دونوں نے جو چاہا پا لیا۔ اب دونوں کو شکلا کی موت درکار ہے، اس لیے اگلا لایا عمل سوچو۔ 500,000 پاؤنڈ تمہیں خوشی سے دے رہی ہوں۔ جائز سمجھتا تو یقیناً خوشی سے وصول کرتا۔ وہ معترض ہوئی، شکلا نے بھی تو ظلم و زیادتی سے یہ رقم اکٹھی کی تھی، تو ہمارے لیے کیوں جائز نہیں؟ ڈکیت سے چھیننا ڈاکہ نہیں کہلاتا۔ تمہارا فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا، اور میری مذہبی تعلیمات تمہارے سر پر سے گزر جائیں گی، تو کیوں نہ اس موضوع کو ترک کر دیں۔ شکریہ کہ تم نے خلوص دل سے میرا حصہ دینا چاہا، اور میں ہنسی خوشی اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تم کبھی کبھی مجھے بہت زیادہ الجھا دیتے ہو، بھلا اتنی رقم کو کون ٹھکرا سکتا ہے؟ تمہیں حرام حلال کا فلسفہ نہیں سمجھا سکتا۔ وہ بے باکی سے بولی، ریجا میں بہت خوش ہوں اور تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو تھپ تھپا کر میں خلوص سے بولا، تمہیں خوش دیکھ کر جو خوشی ہو رہی ہے وہ کافی ہے۔ اس نے شرارتی کہا بلند کیا، ایسی باتیں کر کے مجھے پھنسا نہیں سکتے۔ بہتر ہوگا اپنی 2 بیویوں پر قانے رہو، بلکہ یہ مشورہ بھی دوں گی کہ پرما کے آگے پیچھے پھرنا بند کر دو۔ سچ کہوں تو میری دونوں بیویاں بہت پیاری ہیں، میرا بہت خیال رکھتی ہیں، اور مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں جس کا میں حقدار نہیں ہوں۔ اس نے اشتیاق سے پوچھا، ایک ساتھ 2 بیویاں کیسے مل گئیں؟ تم دھوکے باز تو نہیں لگتے؟ پھر اپنی پہلی بیوی کو دھوکہ دے کر دوسری شادی کیسے کی؟ اگر دھوکہ نہیں دیا تو پہلی بیوی راضی کیسے ہوئی، جبکہ وہ تم سے محبت کی دعوے دار بھی تھی؟ میں نے جان چھڑانا چاہی، لمبی کہانی ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولی، پھر بھی سننا چاہوں گی۔
گہرا سانس لے کر میں اسے روما سے ملنے، بچھڑنے اور پھر پلوشا سے ٹکرانے، ایک ساتھ قبیل خان کا مقابلہ، پلوشا سے شادی، اپنی گرفتاری، پلوشے کی فرضی موت، روما کا دوبارہ ملنا اور پلوشا کی واپسی تک کی کہانی جزوی تفصیل سے سنا دی۔ وہ مسحور بیٹھی سنتی رہی۔ میرے چپ ہوتے ہی پوچھا، اب آپس میں لڑتی نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ روما بہت اچھی، صابر اور پرخلوص لڑکی ہے، پلوشے کو چھوٹی بہن سمجھتی ہے۔ اگر روما بھی پلوشے کی طرح ہوتی تو یقیناً میں مشکل میں پڑ جاتا، مگر وہ پلوشے کی کسی بات کا برا ہی نہیں مناتی، اس وجہ سے پلوشے کو بھی اس کا وجود برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، مگر یہ یاد رکھنا، پرما بالکل بھی ایسی نہیں ہے، اور یہاں اس لیے بچ گئے تھے کہ اسے بھاگنے کی جلدی تھی، تبھی دوبارہ جگ نہ اٹھایا۔ میں ترکی بترکی بولا، چھوڑو پرما کو، اپنی بات کرو، یہ انگور کھٹے ہیں۔ زبان نکال کر مجھے چڑھاتے ہوئے وہ کمرے میں گھس گئی۔ اگلے دن دوپہر کا کھانا کھا کر میں لورا کو پرما کے پاس چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ کار میں نے وہیں چھوڑ دی تھی۔ رکشہ لے کر میں موٹر سائیکل بار گین پر پہنچا اور ایک پرانی موٹر سائیکل خرید لی کہ بعض اوقات کار سے موٹر سائیکل زیادہ مفید رہتی ہے۔ دھرمو دادا کی تلاش کا آغاز میں نے وشواس سنگھ کی حویلی سے کیا۔ دھرمو دادا کے سبھی کارندوں میں میری سب سے زیادہ گپ شپ اور بے تکلفی اسی کے ساتھ تھی، اور وہ دھرمو دادا کا خاص آدمی ہونے کے ساتھ اس کا قریبی دوست بھی تھا۔ وہاں پہنچنے تک اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود حویلی میں گھسنے کو میں نے عقبی دیوار کا استعمال کیا تھا۔ اس کی خوابگاہ تک میں اچانک ہی پہنچا تھا۔ دستک کے جواب میں دروازہ کھولتے ہی وہ حیرت سے اچھل پڑا تھا کہ کون ہو تم؟ نہیں پہچانا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے باہر کھینچا کہ خوابگاہ میں اس کی دھرم پتنی موجود تھی۔ گو سکھوں اور ہندوؤں میں پردے وغیرہ کا کوئی تصور موجود نہیں، مگر مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ بازو پھیلا کر اس نے مجھے گرفت میں لیا۔ ابے سیدھے راستے سے کیوں نہیں آیا؟ نگرانی کا ڈر تھا، اس لیے عقبی دیوار سے آنا پڑا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ اور کوئی بلونگڑا تمہیں ٹھوک دیتا، پھر دادا کو کیا جواب دیتا؟ اپنے کرندوں اور دوسرے گنڈوں کو وہ مذاق میں بلونگڑے کہا کرتا تھا۔ میں مزاحیہ انداز میں بولا، خیر اتنا آسان شکار بھی نہیں ہوں کہ کسی سکھ کے ہاتھوں ضائع ہو جاؤں۔ لگتا ہے تم نے کھانا نہیں کھایا تبھی الٹی سیدھی ہانک رہے ہو۔ خوش دلی سے ہنستے ہوئے اس نے پتنی کو آواز دی، پریتو، میرا بیلی آیا ہے اور یقین مانو پھر سے بھوکا ہو گیا ہوں۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے تکلفاً بھی انکار نہیں کیا تھا۔ پریت کور ایک خوش شکل سکھ لڑکی تھی۔ ان کی شادی کو 2-3 سال ہی ہوئے تھے۔ وہ عمر میں وشواس سنگھ سے کافی چھوٹی تھی۔ دوران تعلیم ایک امیر زادے نے چند دوستوں کے ساتھ مل کر اسے اغوا کیا کہ پریت کور نے اس کے چھیڑنے پر یونیورسٹی کی کینٹین میں اسے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ ان کا ارادہ پریت کور کے ساتھ زبردستی رنگ رلیاں منا کر رات رنگین بنانے کا تھا۔ ان کی بدقسمتی کے وشواس سنگھ اپنے کسی دشمن کے تعاقب میں ساحل سمندر کے ویران کاٹیج کی طرف جا نکلا، جہاں وہ پریت کور کو بے لباس کر چکے تھے۔ وشواس سنگھ ایک روایتی ڈاکو تھا جو لوٹ مار کو جائز لیکن عورت کے ساتھ زبردستی کو گناہ عظیم سمجھتا تھا۔ امیر زادے اور اس کے ساتھیوں کی رات رنگین ہونے کے بجائے بدن رنگین ہو گئے تھے۔ وشواس سنگھ نے انہیں زخمی کرنے پر اکتفا کرنے کے بجائے انجام تک پہنچانا ضروری سمجھا تھا۔ پریت کور کو اس نے اسی وقت گھر پہنچا دیا تھا۔ گھر والے اس کی گمشدگی پر سخت پریشان تھے اور بدنامی کے خوف سے FIR کٹوانے بھی نہیں گئے تھے۔ پریت کو زندہ سلامت پا کر وہ وشواس سنگھ کے حد درجہ ممنون و مشکور ہو گئے۔ وشواس سنگھ نے انہیں پریت کور کے غائب ہونے کی خبر اپنے تک محدود رکھنے کی ہدایت کی اور وہاں سے نکل آیا۔ البتہ پریت کور کے والد کے اصرار پر اپنا موبائل فون نمبر انہیں دے دیا۔ بظاہر کہانی یہیں ختم ہو گئی تھی، لیکن یونیورسٹی کی طالبہ کا دل وشواس سنگھ کی دلیری اور عورت کا احترام کرنے والی صلاحیت پر مر مٹا تھا۔ وشواس سنگھ کا حال احوال پوچھنے کے بہانے اس کی کالیں آنا شروع ہو گئیں۔ وشواس سنگھ بھی بچہ نہیں تھا، لیکن ایک شریف لڑکی کو دھوکہ بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے بغیر لگی لپٹی رکھے پریت کور کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ پر کہتے ہیں لڑکی کا دل جب کسی پر آ جاتا ہے تو فائدے نقصان کی بات اسے کم ہی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے پاگل پن کے سامنے بھی وشواس سنگھ نہ ٹک سکا، اور اب وہ اس کی دھرم پتنی تھی۔ پرتکلف کھانا کھاتے ہوئے میں مطلب کی بات پر آیا۔ دھرمو دادا کہاں ملے گا؟ وہ متبسم ہوا۔ تمہارے حالیہ کارنامے کی وجہ سے اس کی سخت نگرانی ہو رہی ہے۔ مجھ پر بھی چند دن گہری نگاہ رکھی گئی، مگر ہمارا دامن صاف تھا، اس لیے کسی نے چھیڑنے کی کوشش نہ کی۔ اور اب دوسرا دن ہے، نگرانی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ البتہ دھرمو دادا کا پیچھا وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ میں صاف گوئی سے بولا، اس معاملے میں تمہیں گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب مجبوری آن پڑی ہے۔ وہ خلوص دل سے بولا، تم بغیر مجبوری کے بھی ہماری مدد کے حقدار ہو۔ میں نے اطمینان ظاہر کیا، جانتا ہوں، اسی لیے تو ادھر کا رخ کیا ہے۔
وہ تحسین آمیز انداز میں بولا، ویسے شکلا جیسے بندے سے ٹکر لینا متعجب کرنے والا ہے۔ میں نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا، تم تک کیا خبر پہنچی ہے؟ اڑتی اڑتی خبر یہی پہنچی ہے کہ تم نے اس کی نواسی کو اغوا کیا ہے، جسے ڈھونڈنے کو کتے بلے اور سور متحرک ہیں۔ کیا سچ میں تم ایسا کر چکے ہو؟ کتے وہ ایجنسی والوں کو کہتا تھا، سور پولیس والوں کو، اور بلونگڑے ڈاکوؤں کو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، اس خبر کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ صاف کہوں تو اس خبر سے مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ مردوں کی لڑائی میں مظلوم لڑکی کو گھسیٹنے کو میں مردانگی نہیں سمجھتا۔ میں متبسم ہوا، بالکل صحیح سمجھتے ہو۔ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا، تمہارے کول و فیل کے تضاد کو کیا نام دوں، جبکہ تم خبر کی تصدیق بھی کر رہے ہو؟ میں اطمینان سے بولا، میں نے خبر کے سچے ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ یہ کب کہا ہے کہ تم تک مکمل خبر پہنچی ہے؟ اور ادھوری بات سے غلط نتیجہ تو نکلے گا نا؟ اس نے منہ بنایا، پھر تم ہی خبر اور نتیجے میں مطابقت پیدا کر دو۔ میں نے مثال دیتے ہوئے پوچھا، اگر اللہ پاک تمہیں بیٹی کی رحمت سے نوازے اور پھر انڈیا سرکار تمہیں کسی جرم کی وجہ سے پکڑنا چاہے، مگر تم پریت کور بھابھی کی مدد سے انڈیا سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ، تمہارا سسر اپنی بیٹی کے فعل کو شوہر سے وفاداری کے بجائے ملک سے غداری گردانتے ہوئے اسے قتل کروا دے، اور تمہاری بیٹی کو اپنی سرپرستی میں لے کر اس کے دل و دماغ میں یہ غلط فہمی بھر دے کہ اس کی ماں کو تم نے قتل کیا ہے، ساتھ ہی اسے سکھ کے بجائے ہندو بنا دے، تم بیٹی کی واپسی کا مطالبہ کرو اور وہ تمہیں کھری کھری سنا دے، تب تم کیا کرو گے؟ سکھ اگر اتنے عقل مند ہوتے تو ان پر اتنے لطیفے نہ بنتے، اس لیے بجارتوں کے بجائے صاف صاف بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو۔ کوئی بجارت نہیں، جو تمثیل دی ہے اس پر اپنا رد عمل بیان کرو۔ میری بیوی کو قتل کرنے والا چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، میرے ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، اور میری بیٹی کی پرورش میرا حق ہے، جو میں بیوی کے علاوہ کسی کو تفویض نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے حصول کو کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کروں گا۔ باقی اس کے مذہب پر ڈاکہ ڈالنا اور اسے مجھے ملنے سے روکنا ہر ایسا فعل ہے کہ ذمہ دار کا قتل ہونا بنتا ہے۔ میں نے نتیجہ نکالا، اللہ تمہیں ہدایت دے، یہی کام میں نے کیا ہے۔ وہ متعجب ہوا، شکلا تمہارا سسر تو نہیں ہو سکتا؟ میں اطمینان سے بولا، شکلا جس کا سسر ہے میں اس کا نمائندہ ہوں، باقی لڑکی بالکل محفوظ ہے، اس پر قید ہونے کے علاوہ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوئی، اور اسے قید میں رکھنا میری مجبوری ہے تاکہ باحفاظت اسے والد تک لے جاؤں۔ اس کے چہرے پر مسرت بھری چمک ابھری، یقین مانو چند دن کے ساتھ میں تمہیں غیور، حوصلہ مند اور جری پایا تھا، لیکن ایک لڑکی کے اغوا پر مجھے سخت اعتراض تھا، اب تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں نے کہا، تو کام کی بات کریں؟ جو کام دھرمو دادا کے ذمہ لگانا ہے مجھے بتا دو، اسے ملنا مناسب نہ ہوگا، پرما کو چند دن سنبھالنا ہوگا، کوئی ایسی جگہ جہاں شکلا کے آدمی اور مددگار نہ پہنچ سکیں۔ وہ مستفسر ہوا، پرما مغویہ کا نام ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں۔ سمجھو یہ کام تو ہو گیا، اور کچھ؟ اچھی سی چائے پلا دو۔ وہ ہنسا، اس کام میں تمہاری بھابھی سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر بیوی کو آواز دینے لگا، اوے پریتو، پھر تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ چائے پینے کے دوران اور بعد میں ہماری گفتگو جاری رہی، ساری تفصیلات طے کر کے میں نے واپسی کو پر تولے۔ رات یہیں کر لیتے، یقین مانو تمہاری بھابھی دیسی گھی کے پراٹھے بہت اچھے بناتی ہے، جب گھر کی لسی اور ساگ بھی مل جائے تو کیا ہی کہنے۔ ایسے لالچ نہ دو وشواس سنگھ، یہ نہ ہو مشن پسے پشت ڈال کر یہیں پکے ڈیرے ڈال لوں۔ وہ خلوص دل سے بولا، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، یہاں رہنا مناسب نہیں، تم بس کوئی خفیہ رابطہ نمبر دے دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا موبائل فون نمبر زیر نگرانی یعنی انڈر آبزرویشن ہو اور ہم پھنس جائیں۔ وہ بے تکلفی سے بولا، پریتو کا نمبر دے دیتا ہوں، تم ہر وقت اس کے پاس تو نہیں ہوتے۔ وہ اطمینان سے بولا، وہ کال کر کے مجھے مطلع کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کل کا دن تم انتظام و انصرام کا جائزہ لو، پرسوں انشاءاللہ ہم وہیں پہنچ جائیں گے۔ میں پریت کور بھابھی کا موبائل فون نمبر لے کر اس سے الوداعی معانقہ کر کے نکل آیا۔ باہر نکلنے کو بھی میں نے دروازہ استعمال نہیں کیا تھا۔ واپسی پر پرما مجھے نیند میں نظر آئی، لورا ٹی وی دیکھ رہی تھی، نقلی داڑھی، بڑی مونچھیں وغیرہ اتار کر میں اصل حلیے میں آیا کہ میک اپ میں مسلسل رہنا بے چینی و کوفت بھرا تھا۔ دن بھر کی کارگزاری مختصراً سنا کر میں نے پرما کو وشواس سنگھ کے پاس پہنچانے کا پوچھا۔ لورا بے نیازی سے بولی، اب میرے لیے مس پرما کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، اسے آزاد کرتے ہو، بیچتے ہو یا کہیں چھپاتے ہو، یہ تمہارا درد سر ہے۔ میں بھناتے ہوئے بولا، قرض نہیں، مشورہ مانگا ہے۔ وہ کھل کھلا کر ہنسی، شکلا کے خلاف میدان میں اترنے کو ضروری ہے کہ پرما کا دم چھلا ہمارے ساتھ نہ لگا ہو۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی، ہم حیرانی سے اچھل پڑے۔
پستول کی جیب میں ہونے کو تسلی کر کے میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لورا بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ اس کی نظر دیواروں پر تھی۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر پوچھا، کون؟ جواب نہ ملنے پر میرے اعصاب تن گئے تھے۔ کون ہے؟ میں نے دوبارہ زبان کھولی۔ اچانک موبائل فون کی گھنٹی نے متوجہ کیا۔ ایک بار تو میں اچھل کر پیچھے ہٹا تھا۔ موبائل فون دروازے کی نچلی درز سے کسی نے اندر کھسکایا تھا اور اب اسی پر کال آ رہی تھی۔ ہیلو۔ محتاط انداز میں موبائل فون اٹھا کر میں نے کان سے لگا لیا۔ ایک سرد لہجہ میری سماعتوں میں گونجا۔ تمہیں ڈھونڈ لیا گیا ہے اور تمہارے پاس بھاگنے کو 5-10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں۔ موبائل فون گندے نالے میں پھینک دینا۔ ایک ہی سانس میں اطلاع، منصوبہ اور ہدایت سنا کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اطلاع ایسی نہ تھی کہ میں تفصیل پوچھنے میں وقت ضائع کرتا۔ میرے خفیہ خیر خواہوں کے پاس وضاحتوں کا وقت تھا، نہ میرے پاس سننے کی مہلت۔ کیپٹن 5 منٹ میں نکلنا ہے، کار یہیں لے آؤ۔ میں بھاگ کر اندر گھسا۔ لورا وضاحت چاہے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ وہ موقع محل اور صورتحال کو اچھی طرح سمجھتی تھی اور ایسے مواقع پر وقت ضائع کرنے کی عادی نہیں تھی۔ سب سے پہلے میں نے پرما کے سر سے کمبل کھینچا۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی گردن بازو کے شکنجے میں کس کر مخصوص دباؤ ڈالا۔ وہ زور سے تڑپی اور پھر ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں نے ہتھ کڑی چارپائی سے کھول کر اس کے ہاتھ پاؤں جکڑے اور منہ پر کپڑا باندھ لیا۔ پھر ضروری سامان کا بیگ کندھے میں ڈال کر اسے کمبل سمیت بازوؤں میں بھرا اور سرسری نظر اندر دوڑا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے دروازے تک پہنچنے تک لورا کار لے آئی تھی۔ بیگ اور پرما کو ڈگی میں ڈال کر میں نے ڈگی قفل کی۔ گلی میں 2 کاریں سڑک کی طرف روانہ دکھائی دیں۔ ایک کار کی روشنیاں عقب میں بھی نظر آ رہی تھیں، مگر ان کی رفتار دیکھ کر مجھے خطرے کی کوئی بات نظر نہ آئی۔ گاڑی ان کاروں کے بیچ لگا لو، اب کال پر بات ہوگی۔ لورا کو ہدایت دے کر میں اندر گھس گیا۔ موٹر سائیکل صحن میں کھڑی تھی۔ میں دوبارہ کمرے میں گھس گیا۔ سامان کو آگ لگائے بغیر جانا مناسب نہیں تھا۔ گو وقت کی کمی تھی اور سامان میں ایسی اشیاء موجود نہیں تھی جنہیں جلانا ناگزیر ہوتا۔ بستر، جوتوں اور کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی۔ سنائپر رائفلیں اور ضروری سامان پہلے سے کار کی ڈگی میں بند ہوتا تھا۔ صرف چھوٹا سا بیگ ہم پاس رکھتے جس میں رقم اور میک اپ کا سامان ہوتا تھا۔ جلدی سے 4 پائیوں کو گھسیٹ کر ایک دوسرے پر پھینکا۔ اندر موجود تمام چیزوں کو ایک جگہ ڈھیر کیا۔ گیس سلنڈر کو آگ لگا کر 4 پائی کے نیچے رکھا اور باہر نکل آیا۔ موٹر سائیکل پکڑتے وقت خفیہ مددگاروں کے موبائل فون کا خیال آیا جو انہوں نے نالے میں پھینکنے کو کہا تھا۔ میں نے دوبارہ اندر گھس کر موبائل فون بھی آگ میں پھینکا اور موٹر سائیکل کو پکڑ کر دروازے سے نکلنے لگا۔ غیر ارادی طور پر نگاہ گلی سڑک ملاب کی طرف اٹھی۔ تیز رفتاری سے آتی تیز روشنیوں نے میری ٹانگوں میں بجلی بھر دی تھی، لیکن جتنی بھی تیزی کرتا، تیز رفتار گاڑیوں سے بچنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کک مار کر موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور گیئر لگا کر چل پڑا۔ سامان ضائع کرنے کی احمقانہ احتیاط پسندی اور جاسوسوں کے نقشے قدم پر چلنے کا شوق میری گردن پھنسانے والا تھا۔ مسلسل گیئر لگا کر میں چوتھے گیئر میں موٹر سائیکل بھگانے لگا، مگر عقب میں پھیلی تیز روشنی ظاہر کر رہی تھی کہ کم از کم ایک کار نے کھولی کے سامنے رکنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ موٹر سائیکل اس قابل نہیں تھی کہ میں کار کا مقابلہ کر پاتا۔ روشنیاں لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی اور میری بدقسمتی سے وہ گلی کافی طویل اور بالکل سیدھی تھی۔ میری جان تبھی بچ سکتی تھی کہ کوئی تنگ گلی نظر آتی جس میں کار نہ چل پاتی۔ ایجنسی والوں کے پاس یوں بھی نئی اور عمدہ کاریں ہوتی ہیں، اور میں ایک ایسی ہی کار سے مقابلے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کار قریب پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور کا ارادہ بالکل واضح تھا۔ وہ مجھے ٹکر مار کر روکنے کی تگ و دو میں تھا۔ میرے پاس موٹر سائیکل روکنے کا موقع بھی نہیں رہا تھا۔ ایک دم بریک لگانے سے بچت نظر آ رہی تھی، نہ رفتار آہستہ کرنے کی گنجائش تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کار موٹر سائیکل کے عقبی پہیے سے ٹکرائی۔ میں ذہنی طور پر اس حادثے کے لیے تیار تھا۔ ہینڈل چھوڑ کر اچھلا اور جوں ہی زمین سے قدم ٹکرائے لوٹ لگا کر خود کو زخمی ہونے سے بچانے کی تگ و دو کرنے لگا۔ موٹر سائیکل پھسلتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ ڈرائیور نے زوردار بریک لگا کر کار روکی اور میرے سنبھلنے سے پہلے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے آندھی و طوفان کی طرح برآمد ہوا۔ میرے پاس ہاتھا پائی کا وقت نہیں تھا۔ دوسرے لوگوں کے پہنچنے سے پہلے مجھے کار میں موجود لوگوں کو ناکارہ کر کے بھاگنا تھا۔ میرا ہاتھ فوراً جیب میں رینگا، مگر کار سے برآمد ہونے والا شخص یقیناً چھلاوا تھا۔ ہاتھ کوٹ سے باہر آنے سے پہلے اس کی زوردار ٹکر میری چھاتی میں لگی اور میں کولوں کے بل نیچے گر گیا۔ الٹی کلابازی لگا کر میں فوراً اٹھا، ساتھ ہی جیب سے سائلنسر لگا گلوک برآمد کیا، مگر ہاتھ سیدھا بھی نہیں کر پایا تھا کہ ڈرائیور نے لات گھمائی۔ اس کے بوٹ کی ایڑی میرے دائیں ہاتھ سے ٹکرائی، پستول اڑ کر دور جا گرا۔ میں نے سنی سے تمہیں زندہ چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے، اپاہج نہ بنانے کی کوئی شک معاہدے کا حصہ نہیں۔ ایک منحوس آواز نے میری سماعتوں میں زہر انڈیلا۔ کار کی تیز روشنی کی وجہ سے اس کی شکل واضح دکھائی نہیں دے رہی تھی،
تبھی اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ وہ اکیلا ہی تھا اور حقیقت تو یہ تھی کہ کار سے 4 افراد کے برآمد ہونے پر مجھے اتنی پریشانی کا سامنا نہ ہوتا جو اس اکیلے شخص کے ٹکرانے سے ہونے والا تھا۔ وہ انتہائی نڈر، مکار، پھرتیلا اور بہترین لڑاکا تھا۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن سے خالی ہاتھ لڑنا سراسر گھاٹے اور نقصان کا باعث بنتا ہے، اور کرن چاولہ کا شمار انہی دشمنوں میں ہوتا تھا۔ ممتا دیدی کی وجہ سے وہ ایک بار بچ نکلا تھا اور آج اسی دن کا بدلہ چکانے پہنچ گیا تھا۔ میری حقیقی صلاحیت اچھا نشانے باز ہونا ہے۔ جسمانی داؤ پیچ میں ناقابل شکست ہونے کا دعوے دار میں کبھی نہیں رہا۔ گو خود کو موم کا پتلا بھی نہیں سمجھتا، اور الحمدللہ تب تک خالی ہاتھ بھی کسی سے مار نہیں کھائی تھی۔ لیکن کرن چاولہ معافی دینے کے چکر میں نہیں تھا۔ اس سے ہاتھا پائی کرتے وقت جیت کا پلڑا جھکانا کافی دشوار تھا۔ چند گاڑیوں کی روشنی بھی اس طرف آنے لگی تھی جو یقیناً کرن چاولہ کے ساتھی تھے۔ اگر وہ پہنچ جاتے تو میرے بچنے کی جو چند فیصد امید تھی وہ بھی دم توڑ جاتی۔ وہ بمشکل بات ختم کر پایا تھا کہ میں نے پہل کرتے ہوئے اس پر چھلانگ لگائی۔ میرا گھٹنا خطرناک انداز میں اس کی پسلیوں کی طرف بڑھا۔ کوہنیوں کا کراس بنا کر اس نے وار سہا، اور پھر ایک دم میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کر خود کو زمین پر گراتے ہوئے اس نے میرے پیٹ میں دایاں پاؤں ٹکایا اور میں اڑتے ہوئے قریبی مکان کے دروازے سے جا ٹکرایا۔ نسوانی چیخ بلند ہوئی اور میں دروازہ کھولنے والی عورت کو لیے نیچے گر گیا۔ بیچاری شاید ہنگامے کی وجہ معلوم کرنے نکل رہی تھی۔ عورت کو سنبھالنے، اس کی خیریت دریافت کرنے کی مہلت نہیں تھی۔ اس کی ہائے وائے سے کان بند کرتے ہوئے میں نے ایک دم اٹھ کر دروازے کو اندر سے کنڈی کیا اور بھاگ کر دائیں جانب کی دیوار پر چڑھ گیا۔ کرن چاولہ نے لات مار کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور ناکام ہو کر دیوار پھلانگ کر اندر گھسا۔ تب تک میں دیوار سے ہو کر برآمدے کے چھجے سے چمٹا اور چھت پر چڑھ گیا۔ مڑ کر دیکھنے پر کرن چاولہ اسی دیوار پر نظر آیا۔ منڈیر سے اینٹ اٹھا کر میں نے زور سے گھمائی۔ نشانہ اس کا سر تھا، مگر خالی ہاتھ کا نشانہ رائفل کی طرح درست نہیں نکلا تھا۔ اینٹ اس کی چھاتی سے ٹکرائی اور وہ سنبھلنے کی کوشش میں نیچے گر گیا۔ اس کا انجام دیکھنے کو میں رکا نہیں تھا۔ وہ غریبوں کی بستی تھی، زیادہ تر مکانوں کی چھتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ میں اوپر ہی اوپر بھاگ پڑا تھا۔ اگلی چھت پر پہنچتے ہی میں نے بھاگتے بھاگتے مڑ کر دیکھا، کرن پہلی چھت پر پہنچ گیا تھا۔ دونوں کی دوڑ شروع ہوئی۔ کہتے ہیں چیتا ہرن سے تیز رفتار ہوتا ہے، لیکن جب جان پر بناتی ہے تو اکثر اوقات ہرن چیتے کو جھل دے کر نکل جاتا ہے۔ بلا شبہ کرن چاولہ کو چیتا گردان کر میں خود کو ہرن نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے پیچھے ایجنسی کے درجن بھر منجے ہوئے ایجنٹ تھے، اور 14-15 دشمن مل کر میرے لیے اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھے جتنا ایک چیتا ہرن کے لیے ہو سکتا ہے۔ 7-8 چھتوں کو عبور کرنے کے بعد مجھے خلا نظر آیا جو گلی کا تھا۔ جب گلی کی ضرورت تھی تو نظر نہیں آ رہی تھی، اور اب نقصان دہ تھی تو ایک دم ظاہر ہو گئی۔